الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا منه إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا اور اگر ہم نزلنا الیہم الملائکہ اتار دیں ان کے پاس فرشتے، اگر ہم ان کافروں کے پاس فرشتوں کو اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان کے ساتھ بات بھی کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا سب کچھ کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں ہم ان کے لیے سب کچھ قبلاً سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ فرشتے ان کے پاس آ جائے، مردے بھی بات کر لے، جو ان کے باپ دادے فوت ہو چکے ہیں سب کچھ کو ان کے سامنے حاضر کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے تو وہ اور بات ہے، وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ان کی اکثریت ناسمجھوں کی ہے، جاہلوں کی ہے، اور جب انسان جہالت پہ اترتا ہے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن، اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے عدو دشمن، شیاطین الانس والجن انسانوں میں سے جو شیطان ہیں اور جنات میں سے جو شیطان ہیں، ہر نبی کے دشمن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہو گئی کہ یہ صرف آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے الا اوذیا، بخاری شریف کے روایت میں ہے الا اوذیا، اس کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی ہے، جو بھی نبی دنیا میں آئے ہیں لوگ اس کے دشمن بنے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدو دشمن، شیاطین الانس والجن جنات اور انسانوں میں سے شیطان ان کے دشمن بنے۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے پناہ دونوں سے مانگنا چاہیے، من الجنۃ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا کیا معنی ہے؟ پناہ مانگتا ہوں میں اس ذات کے ذریعے سے جو رب الناس ہے، سارے دنیا کا رب ہے، ملک الناس سب کا بادشاہ ہے، الہ الناس سب کا معبود ہے۔ پناہ کس سے مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس
وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کے پھر پیچھے ہو جاتا ہے، چپ جاتا ہے، اور یہ خناس، یہ وسواس من الجنت والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، معلوم ہوا کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شکل و شباہت انسان کی اور اندر سے شیطان، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتا ہے، جو کافر جن ہیں وہ میرے شیطان ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدو دشمن شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، یوحی وہ پہنچاتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض بعضوں کو ایک دوسرے کو، کیا پہنچاتے ہیں؟ زخرف القول، ملمہ ساز باتیں، غرورا للغروری، دھوکے کے لیے۔ یوحی کا معنی ہم نے کیا پہنچاتے ہیں، وحی بمعنی اشارے کے لیے آتا ہے، الوحی الاشارہ، الوحی الکلام الخفی، الوحی الکتابہ، وحی کئی معنوں میں آتا ہے، اشارے کرنا، چپکے سے بات کرنا، لکھ کے کسی کے پاس کوئی بات بھیجنا۔ وحی اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے اوپر خط کند کر دیا جائے، کبا زمین الوحی سلامہا، کبا زمین الوحی سلامہا، پتھر کے اوپر جو خط لکھ لیا جائے، کند کر دیا جائے، وہ پھر مٹتا نہیں ہے، ایسے پتھر کو وحی کہتے ہیں۔ یوحی بعضهم، وہ پہنچاتے ہیں، بعض الی بعض، بعضوں کو، کیا پہنچاتے ہیں؟ زخرف القول، ملمہ ساز باتیں، غرورا، دھوکے کے لیے۔ ملمہ ساز کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز اندر سے پیتل ہے اور اوپر سے اس کو سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، اوپر سے سونا لگے، ایسے ہی باتیں اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ ہو، اس کو ملمہ ساز بات کہا جاتا ہے، جو اندر سے جھوٹ اور اس کو رنگ سچ کا دیا جائے، اندر سے برا اور اوپر سے اس کو اچھا رنگ دیا جائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب اگر چاہے، مَا فَعَلُوهُ، یہ اس طرح نہ کر سکے، فَذَرْهُمْ، چھوڑے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ لوگ دشمن بنا دیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو باتیں پہنچائیں، ملمہ ساز، غروراً دھوکے کے لیے، للغرور دھوکے کے لیے، للغرور ولتصغى الیہ، اور تاکہ مائل ہو الیہ، اس کے طرف، ان ملمہ ساز باتوں کے طرف، ولتصغى الیہ، تاکہ مائل ہو ان ملمہ ساز باتوں کی طرف، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا ایمان نہیں آخرت پر، وَلِيَرْضَوْا، تاکہ اس پر راضی ہو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، لِيَكْتَسِبُوا مَا هُمْ مُكْتَسِبُونَ، وہ کمائے جو کچھ انہوں نے کمانا ہے، کرے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان آخرت پہ نہیں رکھتا، اس نے نہیں اپنے جہنم میں ٹھکانہ ہی تیار کرنا ہوتا ہے اپنے اعمال سے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ کرے، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو کچھ وہ کرنے والے ہیں۔
افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور فیصلہ کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اپنا فیصلہ کروں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا کسی اور سے میں اپنا فیصلہ کروں؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب، جس نے اتاری ہے تمہارے طرف قرآن کو مفصلا، تفصیل سے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے تورات دی ہے، یعلمون، ان کو پتہ ہے، انہ منزل من ربک، کہ یہ قرآن اترا ہے تیرے رب کے طرف سے، بالحق، سچ مچ، ولا تکونن من الممترین، میرے نبی آپ نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ کہاں پیغمبر اور کہاں اس کا شک کرنا، یہ ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تام ہو چکی ہے بات تیری رب کی باعتبار صداقت کے اور باعتبار عدل کے، یعنی تیری رب کی بات سچی ہے، تیرے رب کا وعدہ حق ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تام ہو چکی ہے بات تیری رب کی، صدقاً وعدلا، باعتبار صداقت اور باعتبار عدل کے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا اس کے احکام میں، وہو السمیع العلیم، وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ تابعداری شروع کریں اکثریت کی، اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، جس طرف لوگ زیادہ ہو، اگر آپ ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں، اکثریت کی اتباع کرنا شروع کر دیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے، کیونکہ قرآن میں ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہے۔ اکثریت کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے، اکثریت تو جاہلوں کی ہوتی ہے، نادانوں کی ہوتی ہے اور بے علموں کی ہوتی ہے، سمجھدار لوگ دنیا میں بہت کم ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اتباع کریں گے اکثریت ان کی جو زمین میں ہے، یضلوک، وہ تو آپ کو بھٹکا دیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، جیسے آج کل اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں، بھائی اس طرف لوگ زیادہ ہے اور اس طرف لوگ کم ہیں، لہٰذا یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں اگر اکثریت کی اتباع کرو گے وہ تو آپ کو بھٹکا دیں گے سیدھے راستے سے۔ دنیا میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے، فاسق فاجروں کی تعداد زیادہ ہے، نیک لوگوں کی تعداد کم ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، نمازیوں کی تعداد کم ہے، سچ بولنے والوں کی تعداد کم ہے، جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اتباع کریں گے اکثریت ان کی جو روئی زمین پر ہے، یضلوک، وہ آپ کو بھٹکا دیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو نہیں تابعداری کرتے مگر گمانوں کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے یہ مگر اٹکل سے چلنے والے۔ اٹکل سے چلنے اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی آدمی آنکھیں بند کر دے اور چل پڑے، تو کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی سیدھا چل رہا ہے، کبھی ٹیڑھا چل رہا ہے، کبھی سیدھے راستے پہ جا رہا ہے اور کبھی غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے، آنکھیں جو اس نے بند کی ہے اٹکل سے جو چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ کافر بھی ایسے ہی، يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ،
یہ تابیداری نہیں کرتے مگر گمان کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ اندازے سے جا رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، تیرا رب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کہ کون سیدھے راستے سے بھٹکا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون جا رہا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ جانور، یہ پھر تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ کا ذکر ہے۔ فَكُلُوا کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے جس جانور پر اللہ اکبر کہا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وہ کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیاتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا، کیا ہو چکا ہے تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو، مما ذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ کافر ایسے جانوروں کو نہیں کھایا کرتے جس کو کوئی ذبح کرتے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے۔ وما لکم، کیا ہو چکا ہے تمہیں، اللہ تاکلوا کی نہیں کھاتے ہو، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کیا جائے۔ وقد فصل لکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہیں، ما حرم علیکم، جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ما حرم علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ بھئی تفصیل سے کہاں بیان کر دیا ہے اللہ نے؟ اس سے قبل تو سورہ مائدہ گزرا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن تفصیل اس میں بھی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ اس سے قبل اللہ نے اس میں ان محرمات کا ذکر فرمایا کہ کون کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں اور نہیں کھانے کی۔ پھر سورہ مائدہ وہ تو اس سورت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ، اس سورۃ المائدہ مدنیت، سورہ مائدہ تو مدنی سورت ہے۔ تو سورہ مائدہ مدنی ہے، اور یہ جو سورت ہے سورہ انعام، اس کے ابتدا میں بھائی سورت انعام جو ہے وہ مکی ہے، سورہ انعام مکی ہے۔ اس سے قبل جو سورت گزری ہے وہ مدنی سورت ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ تو اللہ فرما رہے میں نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو تفصیل سے کہاں بیان کر دیا؟ اس سے پہلے تو سورہ مائدہ میں ذکر آیا تھا، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ بات تو مدینے کی، اس لیے کچھ مفسرین حضرات کہتے ہیں اس سے سورہ نحل مراد ہے، قد فصل لکم، سورہ نحل مراد ہے، وہ مکی سورت ہے۔ لیکن شیخ حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس سے نہ سورہ نحل مراد ہے، کیونکہ اس میں تفصیل نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فصل لکم، تو سورہ مائدہ تو مراد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مدنی سورت ہے، اور سورہ نحل اس لیے کہ وہاں تفصیل نہیں ہے، لہذا اس سے یہی سورہ انعام مراد ہے جو ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ گویا اس صورت میں آنے والے تفصیل سے اللہ نے تعبیر ماضی سے کر دیا کہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی ابھی کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ اور بہت سارے مفسرین کے اقوال نقل کر کے
اس بات کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے کہ بھئی اس سے یہی سورہ انعام میں ابھی جو آ رہا ہے اس سلسلے میں جو مضمون وہی مراد ہے، نہ سورہ مائدہ مراد ہے نہ سورہ نحل مراد۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تمہیں کیا ہو چکا ہوگا کہ تم نہیں کھاتے ہو مما ذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے ہوئے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اس اللہ نے تفصیل سے تمہیں بیان کر دیا ہے، یعنی ابھی کر رہا ہے تمہارے لیے تفصیل سے بیان، ما حرم علیکم، جو اس نے تم پہ حرام کر دیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ چیز جہاں تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کی طرف۔ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، اب ایسی صورت میں مضطر ہو چکا ہے، اب ایسی صورت میں اگر وہ مردار کھائے، خنزیر کا گوشت کھائے، ما اہل بہ لغیر اللہ کھائے تو خیر ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، بہت سارے لوگ گمراہ بنا دیتے ہیں اپنے خواہشات سے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ، لوگوں کو گمراہ بنا دیتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے خواہشات نفسانیہ سے، بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے تجاوز کر جائیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، وہ گناہ جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ باطنی گناہ ہے، جو انسان کے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ظاہری گناہ ہے۔ وَذَرُوا، چھوڑ دو ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، وَبَاطِنَهُ، باطنی گناہ۔ ظاہر الاسم، شرک فعلی چھوڑ دو، شرک فی الدعا چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، شرک اعتقادی بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کو بدلہ مل جائے گا، بما کانوا یکتسبون، یقترفون یکتسبون، جو کچھ انہوں نے کھمایا اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ وہ جانور جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے نہ لیا جائے، بت کے نام ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے، ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے کسی کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قصائی ذبح کر رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا، پنج تن پاک دینا دا، تو اس طرح ذبح کیا جائے، یا علی مدد کہا جائے، یا رسول اللہ المدد کہا جائے، اس طرح کے الفاظ بول کر کوئی جانور ذبح کرے گا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، لا تاکلوا، مت کھاؤ، مما، وہ جانور، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس طرح کرنا گناہ کا کام ہے کہ اللہ کے نام لیے بغیر کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان لَيُوحُونَ، دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی شرکیہ باتیں، شیاطین لَيُوحُونَ، دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ شیطان اپنے اولیاء کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں، لہذا اگر تم نے ان کی بات مان لی کہ غیر اللہ کے نام ذبح کرو، فلانا بت خوش ہو جائے گا تو بس تمہارا کام بن جائے گا، فلانا انسان خوش ہو جائے گا تو تمہارا کام ہو جائے گا، وہ تمہارا سفارش کرے گا، ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ۔ مکے کے مشرکین سے کہا جاتا تھا تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو،
کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں نہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو اس لیے ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہیں، اس لیے ان کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو پاس حاضری دیتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہمارا سنتا نہیں اور پیر صاحب کا موڑتا نہیں، اس لیے ہم اس کے نظر و نیاز دیتے ہیں تاکہ وہ آگے ہماری سفارش کرے۔ آج بھی یہی عقیدہ ہے آج کے مشرک کا، جو مکے کے مشرک کا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہیں کہ یہ آگے ہماری سفارش کریں گے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں بھائی بڑے صاحب سے جب ملنا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے صاحب سے ملنا پڑتا ہے، پہلے چھوٹے صاحب سے ملو تو پھر بڑے صاحب سے ملو۔ انہوں نے اللہ کو بڑا صاحب بنا دیا اور پیر صاحب کو چھوٹا صاحب بنا دیا، گویا نائب بنا دیا اللہ کا، کہ اس کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اے وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اس کو زندہ کر دیں۔ ایک شخص پہلے مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان ہوا، کلمہ توحید کا پڑھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ زندہ ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا، اے وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو ہم نے روشنی دی، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ روشنی لے کے لوگوں میں چل رہا ہے۔ کمن، کیا یہ اس شخص جیسے ہو سکتا ہے، مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جو اندھیروں میں ہو، اندھیروں سے نکلنے والا نہ ہو۔ ایک شخص روشنیوں میں جا رہا ہے، روشنی لے کے جا رہا ہے اندھیری رات میں، اور دوسرا اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مسلمان مومن نے اللہ کی کتاب کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، اور کافر شرک اور کفر اور بدعات کے اندھیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اومن کان یمشی، کیا وہ شخص جو چل رہا ہے لوگوں میں نورن، روشنی لے کر، کمن، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو نیرے اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، وہ کبھی ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح خوبصورت لگا ہے کافروں کو، ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر، اسی طرح بنایا ہے ہم نے فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، وہاں کے کچھ بڑے مجرمیاں، جو وہاں کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ کچھ بستیوں میں کچھ وہاں کے بڑے ہیں، ہر بستی کے کچھ بڑے ہیں، اکابر مجرمیہا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ وہاں مکر اور حیلے کرتے رہے۔ مکر، فریب کرنا، دھوکہ دینا لوگوں کو۔ وما یمکرون، یہ مکر و فریب نہیں دے سکتے، الا بانفسہم، مگر اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس آئے کوئی نشانی، قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، جب تک ہمیں نہ دیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا ہے۔ معجزے ہمارے پاس جب تک نہیں آئیں گے ہم تو اسلام اور ایمان نہیں لائیں گے، وحی جب تک ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ لن نؤمنا، ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، حتی نؤتی، جب تک نہ دیا جائے ہمیں، مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسے معجزے اور وحی دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو۔ یعنی یہ ہر بندہ پیغمبر بننا چاہ رہا ہے،
اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔ پیغمبری جس کو اللہ جانتا ہے کہ دیتا ہے، اس کو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون حقدار ہے، مستحق ہے، اہل ہے پیغمبر بننے کا۔ سیصیب الذین اجرموا، بہت جلد پہنچے گا ان مجرموں کو صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے یہاں صغار ذلت، وعذاب شدید، عذاب سخت، بما كانوا یمکرون، بسبب ان کے مکر و فریب کرنے کا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، اللہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ للاسلام، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرنا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ بنا دیتا ہے اس کا سینہ ضيقاً تنگ، حرجاً سختاً، کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ جس کا سینہ اللہ دین اور اسلام کے لیے کھول دے، تو ایسے لوگ بھی ہے کہ دین اور اسلام پر چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے، سینہ ان کا کیسے تنگ ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو آسمان پہ چڑھاؤ، بھئی آسمان چڑھ جاؤ، تو آسمان چڑھنا آسان کام تو نہیں ہے، مشکل۔ ایسا ہی کچھ لوگوں کے لیے ایمان اور اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرنا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، بنا دیتا ہے اس کا سینہ، صدر سینہ، ضيقاً تنگ، حرجاً بہت تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا ان کو چڑھایا جا رہا ہے آسمان کے طرف۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح بنا دیتا ہے اللہ خباثت اور گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں رجس اعصاب کے معنی میں ہے، وہ بھی گند ہے، وہ بھی پلیتی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ عذاب نازل کرتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، ایمان، اسلام، دین، قرآن، اسی کا راستہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اے میرے بندے ہر وقت کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے سیدھا راستہ بتا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پر چلو، قرآن کو پڑھو، اس کے احکام پر عمل کرو، بس اہدنا الصراط المستقیم، دعا قبول ہو جائے گی تمہاری۔ اگر قرآن سے روگردان ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر کبھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبولیت کا یہی نشانی ہوگی کہ آپ اللہ کے حکموں کو سیکھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ لہم دار السلام، لہم دار السلام، جو لوگ سیدھے راستے پر قرآن کے راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پہ لگے ہوئے ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، عند ربہم، رب کے یہاں، وہو ولیہم، وہی اللہ ان کا دوست ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ یہ کام کرتے رہے ہیں، سیدھے راستے پہ چل کر اللہ کی رضا کی کام بھی کیے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے، یحشرهم، جمع کریں گے اللہ جمیعاً، سب کو، پھر فرمائیں گے، ثم یقول، پھر فرمائیں گے،
یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسان اپنے تابع بنا دیے تھے۔ اللہ جنات سے کہیں کہ تم نے تو بڑے انسان اپنے تابع بنا دیے۔ انسان کیسے تابع بنتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو عمل کرتے ہیں جنوں سے مدد لیتے ہیں، جنات سے اس میں مدد لیتے ہیں۔ کبھی جنات کو غیبانہ پکارتے ہیں، شرکیہ کلمات جب جنات کو بولے جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے۔ عرب لوگ جب کسی جنگل سے گزرتے تو جنوں کو آواز دیتے ہیں، اعوذ بسید ھذا الوادی یا سید ھذا الوادی، اے اس وادی کے سردارا میری حفاظت کر، من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اب جن بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ شخص مشرک ہے، یہ مشرک جن ہوتے تھے، اس لیے اس کے اس جملوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ قیامت والے دن کیا فرمائیں گے جنات سے؟ قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سارے انسان اپنے ساتھ ملائے تھے، ان کو تابع بنا دیا۔ وقال اولیاؤہم، کہیں گے جنوں کے دوست، من الانس جو انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے جنوں کے دوست ہیں، بہت سارے انسان بھی جنوں کو تابع بنا کر ان سے بہت سارے کام کراتے ہیں۔ وقال اولیاؤہم، کہیں گے ان جنات کے دوست، من الانس انسانوں میں سے، کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، یا اللہ ہم بعض بعضوں سے فائدے لیتے رہے ہیں۔ یہ جن ہم سے فائدہ لیتے تھے، ہم ان سے فائدے لیتے تھے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ فائدہ لیا ہم میں سے بعضوں نے بعضوں سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت مقرر پر جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں، اب تیری مرضی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ آگ میں رہو گے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ سب مشرک ہو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگے غائبانہ، وہ مشرک ہی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہیں گے۔ تو کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہیں گے تو تمہیں آگ سے نکال دیں گے؟ کافر مشرک کو تو آگ سے نکالنا نہیں ہے اللہ نے، تو ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہیں گے تو آگ سے تمہیں نکال کر سأرہقہ صعودا، تمہیں صعود پہاڑی پہ چڑھانا شروع کر دیں گے، آگ سے نکال کر تب کئی زمہریریا، برف میں تمہیں بھیج دیں گے۔ یہ ایک اور نوع ہوگا، ایک اور قسم ہوگا عذاب کا، ایک عذاب سے تمہاری عذاب دوسری تبدیل کر دیں گے اگر وہ چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرے رب بڑے حکمتوں والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم دوستی لگاتے ہیں بعض ظالموں کا بعضوں کے ساتھ، کافر کا کافر کے ساتھ دوستی۔ الخبیثات للخبیثین، خبیثوں کا تعلق خبیثوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور طیبین کے تعلق طیبین کے ساتھ ہوتا ہے، طیبات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کا تقسیم ہے جو وہاں سے ہے۔
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم دوستی لگاتے ہیں بعض ظالموں کا بعضوں کے ساتھ، بِمَا كَانُوا یکسبون، بسبب ان کی کمائی کا۔ ان کی کمائی ایسی ہوتی ہے، ان کا کرنا کام کرنا ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا تعلق پھر ظالموں سے بن جاتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جماعت جن اور انس کی، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تمہیں میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، تمہیں ڈراتے تھے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن کے ملاقات سے۔ اور وہ سب کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم گواہ ہیں اپنے اوپر، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، خود اپنے اوپر گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ ہم کافر تھے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری، اس لیے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں کسی بستی کا بے ظلم سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ وہاں کے باشندگان کو پتہ کوئی نہ ہو۔ اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، اللہ عالم اللہ نے بھیج دیے ہیں، اور اللہ نے مبلغ اللہ نے بھیج دیے ہیں، خوب لوگوں کو سمجھا کر جب کوئی نہیں مانتا تب جا کر ان کو اللہ عذاب دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے لیے وہ مرتبہ ہے جو عمل اس نے کیا ہے، جتنے اعمال کریں گے وہاں اتنی درجات بنیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، تیرا رب بے خبر نہیں، عَمَّا یعملون، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، وہ غافل نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی ہے رحمتوں والا، إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے چلے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہاری جگہ وہ مخلوق لے آئے جو وہ چاہے۔ وہ تمہیں روئی زمین سے ہٹا بھی سکتا ہے، تمہارے جگہ اور بھی لا سکتا ہے۔ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے تم کو بنایا ہے کہ تم بچے ہو قوم آخرین، دوسری قوم کا، تمہارے باپ کے طرح، دادے کے طرح، پردادے کے طرح وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، اس طرح اللہ تمہیں بھی دنیا سے ہٹا کر تمہاری جگہ اور لوگ لا سکتے ہیں۔ انما توعدون لآت، انما توعدون لآت، تم سے جو کچھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کے رہے گا، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو کمزور نہیں بنا سکتے ہو، تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں نہ ڈالے، یا تمہیں عذاب نہ دے، یا تمہارا محاسبہ نہ کر سکے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے اچھا انجام آخرت کا، انہ لا یفلح الظالمون، شان یہ ہے، انہ ہو ضمیر شان، انہ شان یہ ہے، لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا بنایا تھا کافروں نے، للہ اللہ کے لیے، مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی، وَالْأَنْعَامِ
من الحرث فصلیں والانعام جانور، نصیبہ حصہ، کھیتی باڑی کر کے دانے جب آتے تو مشرکین ڈیریاں بناتے، یہ ڈیری تو اپنے لیے انہوں نے رکھ دی، چھوٹی سی ایک اور ڈیری بنا دی دانوں کی، ایک چھوٹی سی ڈیری اور بنا دی، کہتے ھذا للہ، یہ ڈیری اللہ کی ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کی ہے۔ زمین سے جو آمدن آتا ہے شریعت میں اس میں اللہ کا حق ہے، یا عشر یا نصف العشر، یا 10واں حصہ یا 20واں۔ اگر آپ کو آبیانہ دینا پڑتا ہے، پانی پر خرچہ آتا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، اس میں ڈیزل جلتا ہے، خرچہ آ رہا ہے، یا نہری پانی ہے، نہر کا آبیانہ دینا پڑتا ہے، ایسے صورت میں 20واں، 19 پیمانے آپ کے اور 20واں اللہ کا۔ اور اگر بارانی زمین سے کوئی زمین سیراب ہو رہی ہے، اس پر خرچہ پانی کا نہیں ہے، تو اس میں 10واں، 9 پیمانے آپ کے اور 10واں اللہ کا۔ مکے کے مشرک کیا کرتے؟ جب دانے آتے اس میں اللہ کا بھی انہوں نے حصہ رکھنا، اپنے مرضی سے ایک ڈیری بنا کر، وہ نہ 10واں حصہ ہوتا تھا نہ 20واں، اپنے مرضی سے انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈیری بنائی ہوئی کہ یہ اللہ کی، دوسری ڈیری بنائی یہ ہمارے شریکوں کی۔ پھر انصاف کو دیکھو، جو ان کے شریکوں کے ڈیری ہوتی، کہتے خبردار اس سے کوئی دانہ اس اللہ والے حصے میں نہ مل جائے، کہ پورا کے پورا غیر اللہ کے نام دینا ہے۔ اور جو اللہ کا حصہ ہوتا اس میں سے اگر کوئی دانے اس ڈیری میں مل جاتے، کہتے خیر ہے، اللہ غنی بادشاہ ہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ غنی۔ یہ اللہ ان کے اس قبیح فعل کا تذکرہ فرماتے ہیں، دیکھو دانے کس نے پیدا کیے؟ میں نے، اس میں پہلے تو غیر اللہ کا حصہ ہے ہی نہیں، غیر اللہ کا حصہ کدھر سے آ گیا؟ دانے میں نے دیے ہیں، زمین میں نے دی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام میں نے کیا ہے، اگر ہل چلا رہے ہو تو گائے بیل کا انتظام میں نے کیا ہوا ہے۔ جب سب کچھ کا منتظم میں ہوں تو پھر غیر اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پیروں کا حصہ کدھر سے آیا؟ تمہارے بتوں کا حصہ کہاں سے آیا؟ اور پھر اگر حصہ مقرر ہوا، پھر دوسری خباثت کو دیکھو، ان کے حصے میں سے تو مجال ہے کوئی دانہ میرے حصے میں مل جائے، لیکن جو میرا حصہ ہے اگر اس میں سے اس میں دانے مل رہے ہیں تو تم کہتے ہو اللہ غنی بادشاہ ہے، خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، بنا دیا تھا مکے کے مشرکین نے، للہ اللہ کے لیے، مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، مما زرع اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث من الحرث کھیتی باڑی میں سے، والانعام اور چوپائیوں میں سے، نصیبا حصہ، یہ حصہ اللہ کا ہے۔ مکے کے مشرک پھر بھی اچھے تھے کہ اللہ کا حصہ تو بنا لیتے تھے نا۔ آج تو جانوروں والوں کے جانوروں میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، داتے کے نام کا تو جانور وقف کر لیں گے، لیکن اللہ کے نام کا ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے کوئی جانور دے دیا۔ زمین سے دانے نکلیں گے، اللہ کے نام کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، بنایا مکے کے مشرکین نے اللہ کے لیے، مما زرع وہ جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام جانوروں میں سے، نصیبا حصہ، فقالوا کہتے تھے ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم
اپنے گمان کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تھا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، مجال ہے کہ اس میں سے اللہ کے حصے میں کچھ مل جائے، وہ ہرگز نہیں پہنچتا تھا اللہ کو، یعنی اس حصے میں سے اللہ کے حصے میں شامل ہونا گوارا نہ کرتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، جو حصہ اللہ کا ہوتا، وَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ پہنچ سکتا ہوتا تھا ان کے شریکوں کو، اس حصے میں سے اگر شرکا کے حصے میں کچھ مل جاتا، کہتے خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت بری ہے وہ بات جو یہ کر رہے ہیں، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے بہت برا فیصلہ کیا۔ ساء، بہت برا ہے، ما یحکمون، جو فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ایک تو یہ خباثت ہوئی مشرکین کی، پہلے تو اللہ کا بھی حصہ بنا دیا، شریکوں کا بھی حصہ بنا دیا، پھر اللہ کے حصے میں سے اس حصے میں مل جائے تو خیر ہے، لیکن اس حصے سے کوئی حصہ اللہ کے اس میں نہیں مل سکتا۔ نمبر دو، وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، زَيَّنَا کا فاعل ہے شُرَكَاؤُهُمْ، اور قتل اولادہم ترکیب میں مفعول ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اسی طرح خوبصورت دکھایا بہت سارے مشرکین کو، کس نے خوبصورت دکھایا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، کیا خوبصورت دکھایا؟ قتل اولادہم، اپنے اولاد کا مارنا، قتل کرنا۔ بہت سارے مشرکین کا جو شرکا ہے، بہت سارے مشرکوں کے جو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اپنا ایک بچہ ذبح کرو اپنے بت کے نام، تو تمہارے باقی بیٹے جو ہیں وہ بچ جائیں گے مرنے سے۔ تو مکے کا مشرک بسا اوقات اپنے شرکا کی بات مان کر اپنے بیٹے کو، جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، اس کو ذبح کر دیتا، بھائی باقی بیٹے بچ جائیں۔ سن 80-81 میں کراچی میں ہوتا، اس وقت عجیب خبر آئی اخبار میں کہ محرم کے 7، 8، 9، 10 کو راولپنڈی میں مسلسل ایک خاتون خواب دیکھتی رہی، صبح اپنے گھر والوں کو بتائے کہ جی ہمیں بغداد شریف سے بلایا جا رہا ہے، بغداد شریف سے ہمیں، کہ تم بغداد آ جاؤ سارے۔ ایک صبح اس نے یہ خواب سنایا، دوسرے صبح، تیسرے صبح، یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اچھا، پھر گھر والوں نے کیا کیا؟ پورے گھرانے کے لیے 18-19 صندوق تابوت سے بنا دیے، ٹرک میں رکھ کر کے پورا خاندان اس کے ساتھ چڑھ کے کراچی ساحل دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ اب صندوقوں میں ایک ایک بندے کو بند کر کے اس کو دریا میں بہایا کہ یہ بغداد شریف جا رہے ہیں، یہ صندوق ساری جائے گی دریا میں بہہ کر کے بغداد شریف پہنچ جائے گی۔ کئی صندوقوں کو تو دریا نے ڈبو دیا، لہر آ کے اس کو ڈبو دیا، کچھ بچ گئے۔ صبح دیکھا دریا کے اوپر صندوق گھوم رہے ہیں، ملاحوں نے جا کے صندوق پکڑ لی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صندوق کدھر؟ کسی نے رات کو صندوق چھوڑ دیے ہیں دریا میں۔ دریا کے کنارے پر پہنچایا، دیکھا تو اندر بندے ہیں۔
زندہ بندے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ اور جی ہم تو پنڈی سے پہنچے ہیں 3 دن میں، یہاں کراچی پہنچے۔ کدھر کیا کرنا ہے تم نے صندوق میں بند ہو کے دریا میں؟ اور جی ہم نے بغداد شریف جانا۔ بھائی بغداد شریف جانے کا طریقہ یہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، صندوق میں اپنے آپ کو بند کر کے بغداد جا رہے ہو۔ وہ کچھ کو 7-8 کو بچا دیا تھا، 8-9 دریا میں چلے گئے، پھر غوطہ خور آئے، انہوں نے دریا سے نکال بھی دیا سارے صندوق۔ پھر ہم نے دیکھے وہاں ایک بہت بڑا امام باڑہ تھا، اس میں لائے گئے تھے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، کیونکہ بغداد شریف جا رہے تھے تو اسی اسنا میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی متبرک لوگ ہیں۔ یہ اسی آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ اپنے اخبار میں پڑھا ہوگا، تیسری پنڈی کا واقعہ ہے۔ محرم کے رات کو ایک گھرانے نے اپنا بچہ ذبح کر کے چاول میں پکا کے پھر سارے لوگوں کو کھلایا، صبح سب کو کھلا دی۔ یہ حالت ہے اس قوم کی۔ مکے کے مشرکین سے کیا گرا جب کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے یہ کام کریں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح خوبصورت دکھایا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سارے مشرکین کو۔ کس نے خوبصورت دکھایا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے۔ کیا خوبصورت دکھایا؟ قتل اولادہم، اپنے بچوں کا قتل کرنا، لیردوہم، تاکہ انہیں ہلاک کر دے۔ شرکا نے کیا چاہا؟ لیردوہم، کہ اپنے مریدین کو ہلاک کر دے، ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ خلط ملط کر دے ان پر ان کا دین۔ کہ شہید دین یہی ہے کہ غیر اللہ کے نام بچہ ذبح کرو یا اس کو مار دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، مَا فَعَلُوهُ، یہ لوگ اس طرح نہ کر سکے، لیکن اللہ نے اپنی مرضی پر ہر انسان کو چھوڑ دیا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دے انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو کچھ جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ وقالو، کہا انہوں نے، مکے کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ھذہ انعام وحرث، یہ جانور چوپائے ہیں، وحرث، یہ کھیتی فصل ہے، حجر، بند ہے، لا یطعمھا، اس کو نہیں چکھ سکتا، نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں گے، بزعمہم، اپنے گمانوں کے مطابق۔ کچھ جانور، کچھ کھیتی، ان کو کہتے ہیں کہ اس پر پابندی ہے، حجر، اس کو نہیں چکے گا، نہیں کھائے گا، مگر جس کو ہم چاہیں گے اسی کو کھلائیں گے، وہی کھا سکے گا۔ وہ انعام، کچھ چوپائے ایسے ہیں، حرمت ظہورها، جن کے اوپر بار برداری کرنا، سوار ہونا، یہ ان کے اوپر منع ہے، اپنے طرف سے ان کو منع کرتے، جیسے بحیرہ، صائبہ پہلے گزر گیا تھا۔ وہ انعام، کچھ چوپائے ایسے ہوتے تھے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، افتراء علیہ، جھوٹ گڑتے تھے اللہ پر، یہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کرو۔ سیجزیہم، اللہ ان کو بدلہ دیں گے، بما کانوا یفترون، ان کے جھوٹ بولنے کے بدلے میں، جو یہ جھوٹ بول رہے تھے، افتراء کر رہے تھے، اس کا اللہ ان کو سزا دیں گے۔ یہاں جزا مراد سزا ہے۔ وقالو، کہتے تھے، ما فی بطون ھذہ الانعام، وہ بچہ جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، یہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے،
ہماری بیویوں کے لیے، ازواج بیویاں عورتیں، ان کے لیے یہ منع ہے۔ اپنے طرف سے بھائی اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، مردوں کے لیے حلال ہے، پیدا ہو جائے بڑا ہو جائے مرد اس کو ذبح کرے کھائے، عورتوں کے لیے منع ہے۔ وَإِيَّكُنْ مَيْتَةً، اگر وہ بچہ مردار پیدا ہو جاتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، پھر مرد و عورتیں مل کر اس کو کھاتے۔ مردار پیدا ہو جاتا پھر سب کی عید ہو جاتی، مرد بھی کھائے اور عورتیں بھی کھائے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو سزا دوں گا، وصفہم، ان کی ان باتوں کا، ان کی ان باتوں کا ان کو سزا دوں گا۔ جو اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال بنائے، اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام بنائے، یہ تحریمات غیر اللہ ہے۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہیں، حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کہیں۔ اپنے طرف سے کسی چیز کو نہ حلال بنایا جا سکتا ہے نہ حرام۔ انہ حکیم علیم، اللہ حکمتوں والا ہے، علم والا ہے۔ قد خسر الذین، یقیناً تاوان میں ہے، خسارے میں ہیں وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنے بچوں کو مارا، سفہاً، بیوقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، انہوں نے حرام ٹھہرایا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے، فضلوا، یہ لوگ گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین، یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ وهو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے پیدا کیے ہیں باغات، جنات باغات، معروشات وغیر معروشات، کچھ باغ ایسے ہیں جو چھتوں والے ہیں، معروشات چھتوں والے، وغیر معروشات، کچھ باغ ایسے ہیں جہاں درخت پنڈلی پہ کھڑے ہیں، چھتیں نہیں ہیں۔ چھتوں والے باغ جیسے انگور کے باغ ہیں، وہ چھتے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اینٹوں پہ چڑھائے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور غیر معروشات سے مراد وہ درخت ہے جو پنڈلی پر کھڑا ہے، اوپر چھتا نہیں ہے اس کا، کھجوریں ہیں مثلا، مالٹوں کے درخت ہیں کڑے ہیں، تو وہ غیر معروشات ہے۔ انگور معروشات، انشا جنات معروشات وغیر معروشات، والنخل، کھجوریں، والزرع، کھیتی، مختلفاً اکلہ، مختلف ذائقوں والے، والزیتون، زیتون، والرمان، انار، متشابہاً، ہم رنگ، وغیر متشابہ، مختلف رنگ، کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کا پھل، اذا اثمر، جب اس میں پھل آ جائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو جس دن تم پھل کو توڑ دو۔ جس دن پھل توڑ رہے ہو اللہ کا حق اس سے ادا کرو۔ اللہ کا حق وہی ہے جو ابھی آپ کو بتا دیا، بارانی زمین میں 10واں حصہ، اور آبیانہ اگر دینا پڑتا ہے تو وہاں 20واں حصہ، پھلوں کا بھی یہی حکم ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حق اور بھی، جس دن درختوں سے پھل توڑو، مکمل ختم نہ کرو درخت پہ پھل، کچھ دانے چھوڑ بھی دو، تاکہ اگر کوئی مسکین فقیر آ جائے تو وہ بھی اپنے لیے ایک دانہ دو دانہ توڑ سکے، بالکل بے نوا وہاں سے نہ چلا جائے۔ وآتوا حقہ، اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، جس دن تم پھلوں کو توڑ رہے ہو، کھیتی کو کاٹ رہے ہو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن لا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وہ اللہ محبت نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں سے، حَمُولَةً،
کچھ جانور وہ ہے جس پر تم سوار ہوتے ہو، اپنا سامان اس پر لاتے ہو، وہ فرشا، کچھ جانور وہ ہے جس کے کان اتار کر تم نیچے بچھا کر اس پر بیٹھتے ہو، یا اس کا بال اتار کر اس سے چیزیں بنا کر اس پر بیٹھتے ہو، لیٹتے ہو۔ جیسے قالینیں کس چیز سے بنتی ہے؟ یہی جانوروں کے بالوں سے بنتی ہے۔ اونی کپڑے جو بن رہے ہیں، اونی چیزیں جو بن رہے ہیں، سب جانوروں کے بال۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، جانوروں میں سے حَمُولَةً، کچھ جانور وہ ہے جس پر تم سوار ہوتے ہو یا اس کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، وَفَرْشًا، کچھ جانور وہ ہے جس کو تم بچھا کر اوپر بیٹھتے ہو۔ جانور کو تو نہیں بچھایا جاتا، مطلب ان کے بالوں سے، ان کے کھالوں سے چیزیں بنا کر نیچے بچھا کر اوپر بیٹھتے ہو۔ بعض مفسرین نے فرشن سے مراد یہ لیا ہے جانوروں کو زمین پہ گرا کے ان کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے کلم کلا۔ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے اللہ نے جانوروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے بنا دیے ہیں اللہ نے۔ من الضأن اثنین، بیڑوں میں سے جوڑا 2 کا، بیڑ دمبا یہ جوڑا ہے۔ ومن الماعز اثنین، بکریوں میں سے 2، بکرا بکری جوڑا۔ قل الذکرین حرما، میرے نبی ان سے پوچھئے الذکرین حرما، کیا اللہ نے اس کے مذکر کو حرام کر دیا ہے، ام الانثیین، یا ان کے مادے کو حرام کر دیا ہے؟ نہ بکرا حرام، نہ بکری حرام، نہ دمبا حرام، نہ بیڑ حرام۔ اللہ فرما رہے میں نے تو حرام نہیں، اپنے طرف سے ان کو حرام بنا رہے ہو۔ قل الذکرین حرما، میرے نبی کہہ دیجئے کیا ان دونوں کے مذکر بکرا دمبا حرم اللہ نے حرام کر دیا ہے، ام الانثیین، یا ان دونوں کے مؤنث بکری بیڑ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جس پر مشتمل ہے رحم دونوں مادوں کا، یعنی بکری کے رحم میں جو بچہ ہے، بیڑ کے رحم میں جو بچہ ہے، کیا اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو نہیں حرام کیا، پھر کون ہے حرام کرنے والا؟ نبئونی، بتاؤ مجھے، بعلم، سوچ سمجھ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے بھی 2، اونٹ اور اونٹنی۔ ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے بھی 2 جوڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے۔ ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2، بقر کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے، بھینس پر بھی ہوتا ہے۔ ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2، یہ بیل ہے، یہ گائی ہے، جوڑا بنا دیا۔ قل الذکرین حرما، قل میرے نبی کہہ دیجئے الذکرین حرما، کیا اس کے مذکر کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اونٹ بیل، ام الانثیین، اونٹنی اور گائی، کیا یہ اللہ نے حرام کر دیے؟ نہ اونٹ حرام، نہ بیل حرام، نہ اونٹنی حرام، نہ گائی حرام۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہے رحم 2 مؤنثوں کا، 2 مؤنث کون سے؟ گائی اور اونٹنی۔ ام کنتم شہداء، یا پھر تم حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دے دیا، کیا اللہ کے سامنے تم
موجود تھے جب اللہ یہ حکم تمہیں دے رہا تھا۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر بھی جھوٹ گڑ دے، لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ قل لا اجدو، میرے نبی کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی، وہ جو مجھے وحی ہوا ہے، محرمن، کوئی چیز حرام، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر جو اس چیز کو کھا لے، معقولات میں سے، کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز مجھ پہ، مجھے حرام نہیں بتایا گیا، ہاں الا یکون میتۃ، اگر ایک چیز مردار ہے، او دمن، یا خون ہے، مسفوحا، رگوں سے بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس، فإنہ رجس، وہ گند ہے، او فسقان اہل لغیر اللہ بھی، او فسقان اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام نامزد کیا جائے، شرک کرتے ہوئے کوئی مشرک کسی جانور کو غیر اللہ کے نام نامزد کر دے، فمن استرا، جو مجبور ہو جائے، بھوک سے کوئی شخص مر رہا ہے، غیر باغ ولا عاد، اس کا مقصد سرکشی کرنا نہیں ہے، حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے بیچارہ، چلو ایک نوالا دو نوالا مردار کا کال خیر، ان ربک غفور رحیم، تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جو ناخنوں والا ہے، ناخنوں والے سے مراد وہ جانور جس کے آگے پاؤں جڑے ہوئے ہو، کور بیچ میں چیرے ہوئے نہ ہو، جڑے ہوئے ہو، جیسے اونٹ کا پاؤں خف اس کو کہلاتا ہے، خف وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے بطخ ہے، اس کی انگلیاں چھری ہوئی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی۔ وعلی الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا ان پر، کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جس کے پاؤں جڑے ہوئے ہو، انگلیاں جڑی ہوئی ہو، ومن البقر، گائے، والغنم، بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دیا تھا یہودیوں پر ان کی چربی، چربی حرام کر دی تھی یہودیوں پر، گائے، بکری، بیل کی، بھئی چربی نہیں کھانا، چربی سے تمہارا پرہیز، ہاں الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جو ان جانوروں کے کمر پر ہو، اب الحوایا، یا آنتوں پر ہو، حوایا آنتوں کو کہا جاتا ہے، المبعر، جس جگہ کے اندر مینگنیاں ہوتی ہیں وہ آنتیں ہوتی ہیں، اب الحوایا، آنتیں، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں بدل دیا تھا، ببغیہم، ان کے سرکشی کی وجہ سے، یہ جو چربی منع ہوئی تھی یہودیوں پر، جانوروں کی چربی جو منع ہوئی تھی، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سرکش تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی، اپنے طرف سے چیزوں کو حرام بنانا، اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال بنانا، یہ ان کا کام تھا، یہ سرکشی، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر سختی کر دی۔
چلو پھر چربی نہیں کھانا، اب گوشت کھاؤ لیکن چربی صاف کرو، اس سے ہٹاؤ چربی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اللہ فرما رہے ہم سے زیادہ سچے اور کون ہو سکتے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں۔ ان کذبوک، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دے، فقل کہہ دیجیے ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمتوں والا ہے، ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، نہیں ٹلتا عذاب اس کا، لا يرد باسه، نہیں ٹلتا عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، مجرم قوم سے اس کا عذاب کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ ان کے اوپر آ کے رہے گا۔ 2-4 منٹ کا وقفہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا۔ سيقول الذين أشركوا، بہت لوگ جو کہ مشرک ہے، سيقول عن قریب کہیں گے، الذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کریں، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادے بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، ہم کسی چیز کو حرام نہ بناتے، مطلب ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں روک بھی تو سکتا ہے، تو اگر ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، عن قریب کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کریں، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادے شرک کرے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو بھی حرام نہ بنائیں اپنے طرف سے۔ جواب، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا انبیاء کرام کو ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے باپ دادوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حتی ذاقوا باسنا، پھر چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، پھر ہمارے عذاب کے مزے انہوں نے چکھ لیے۔ اور میرے نبی ان سے کہو، حل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی علمی سلسلہ ہے، فتخرجوہ لنا، وہ نکال کے ہمیں بتاؤ، اگر اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے تو وہ نکال کے بتاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تابعداری نہیں کرتے ہو مگر گمانوں پہ چلنے کا، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم اندازے سے جا رہے ہو، اٹکل سے جا رہے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دو کہ اللہ کے دلائل حد کو پہنچے ہوئے ہیں، ہر قسم کی حجتیں ہیں اللہ کے پاس، دلائل ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ سب کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، لے آؤ اپنے گواہ، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، کہ وہ یہ گواہی دے، أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، جو تم اپنے طرف سے ان کو حرام بنا رہے ہو، کوئی گواہ اگر ہے تو پیش کر دو کہ وہ گواہی دے دے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ فَإِنْ شَهِدُوا، اگر جھوٹی گواہی دے بھی دے،
فلا تشهد معهم، آپ ان کی گواہی قبول نہ کریں، ولا تتبع اهواء الذین، آپ تابعداری نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لانے والے نہیں، وہم بربہم یعدلون، جو رب کے ساتھ شریکوں کو برابر بنا رہے ہیں۔ قل تعالوا، میرے نبی ان سے کہہ دو، تعالوا آؤ، اتلو، میں پڑھ کے سناؤں تمہیں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کر دیا ہے، وہ تمہیں ذرا پڑھ کے سنا۔ جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے اس سے بچو، وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بچو۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ادب نہیں سکھانا، بات کرو تو قل لہما قولا کریما، عزت کی بات کرو، شرافت کی بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے پر ان کے سامنے نیچے کرو، اونچے اڑان سے ان کے سامنے نہ اڑو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے دعائیں مانگو، کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر، بچپن میں انہوں نے میرے اوپر بڑا رحم کیا ہے، اگر وہ رحم نہ کرتے تو میں نہ پھولتا پلتا، یہ ان کے رحم کا ثمرہ ہے، یہ دعا مانگو ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والدین کی دعا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ولا تقتلوا اولادکم، مت قتل کرو اپنے بچوں کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے کہ یہ بھوک سے مر جائے گا، مکے کے مشرک بچیوں کو مار دیتے تھے، قتل کرتے تھے، کل ان کو کھانا کون کھلائے گا، یہ تو کما نہیں سکے گی تو اس کو کھانا کون کھلائے گا، لا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو مت قتل کرو، میں نے املاق، بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلا رہے ہیں، وإیاہم، ان کو بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے۔ آج بھی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، 2 بچے اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، اللہ فرما رہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، مت مارو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے کہ ان کو کھانا کون کھلائے گا۔ ہم سب کو پتہ نہیں جب ہمارے گھر میں 2 افراد ہوتے ان کی کیا حالت ہوتی، اور اب جب 10 15 بندے ایک گھر میں ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ پہلے کے بنسبت 1000 درجے فراوانی موجود ہے، ہر قسم کے کھانے ہیں، پینے ہیں، پہننے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، سب کچھ یہ اللہ دیتا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، رزق ہم دیتے ہیں، اللہ فرما رہے تمہیں بھی دیں گے ان کو بھی دے دیں گے، اللہ کا مقابلہ نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم،
حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. فواحش فاحشہ بے حیائی، جو بے حیائی کے کام ہے اس سے دور رہو. اللہ فرما رہے فواحش کا کرنا تو اور بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا. ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی حیائی کھلم کھلا بھی حیائی ہو یا چھپی چھپی بھی حیائی ہو، کسی کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو. ما ظہر منہا وما بطن، سر عام ہو ما ظہر منہا وما بطن، چھپی ہوئی ہر قسم کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا پھر ظاہری بدن اور اندر عقیدے کے ساتھ تعلق ہو، دل میں بھی گناہ کے تصورات خیالات نہ لاؤ، آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اوپر نیچے دونوں باحیا رہو، دل میں بھی حیا ہو اور بدن کے اوپر بھی حیا ہو، بے حیائی نہ ہو. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. مت قتل کرو ان نفوس کو جن کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. بے گناہ کسی بندے کو مت مارو الا بالحق. ہاں اگر شریعت کہہ دے کہ اس کو مار دو، شریعت کس کو کہے گا کہ مار دو؟ کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو شریعت کہے گا اس کو مار دو قصاص میں. یا شادی شدہ ہے اور پھر بھی گناہ کا ارتکاب کر دے تو پھر شریعت کہتا ہے اس کو رجم کر دو. ذالکم وصاکم بہ، یہ حکم دیتا ہے اللہ تمہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر خوبصورت طریقے سے. خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ یتیم کے مال میں تجارت کرو، جو منافع ہو جائے آدھا خود کا ہو آدھا یتیم کے لیے رکھو. حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوانی کو نہ پہنچے اس کا مال اپنے قبضے میں رکھو. جب جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا دو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ. اگر دکاندار ہو تو ڈنڈی نہ مارو. اوفوا الکیل والمیزان، دانے ناپنے ہیں پیمانے سے، وہ بھی پورا کر کے دو. ترازو سے کوئی چیز تولنا ہے وہ بھی پورا دو. بالقسط، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مناسب. تو اپنی کوشش کرو، پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ایک طرف تمہارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، لیکن اس کے حق میں تم بات نہ کرو، انصاف کی بات کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرو. وعدہ کلمہ توحید میں کیا ہے کہ اللہ تیرے حکموں پر عمل کروں گا، تیرے نبی کی سنت پر چلوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے. ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. دین، اسلام، شریعت، قرآن، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
فتفرق بكم عن سبيله، تتر بتر راستوں پہ نہ چلو، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وہ سیدھے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لے اس کے ساتھ یوں سیدھا لکیر کھینچا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَعَنْ جَنْبَيْ صِرَاطِ سورہ نے اس راستے کے اس سائڈ اور اس سائڈ دیوار بنی ہے، فِيهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، اس میں چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے ہیں، عَلَيْهَا سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، اوپر پردے لٹک رہے ہیں۔ ادھر سے ایک آدمی آپ کو آواز دے رہا ہے سیدھا راستے پہ آ، دروازوں کے اندر سر اندر نہیں کرنا۔ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، ایک دفعہ اس دروازے کو کھولو گے تو پھر اندر ہو جاؤ گے۔ اگر کسی نے مان لیا سیدھا راستے پہ چلا گیا تو جنت پہنچ جائے گا، اور اگر درمیان میں کسی دروازے میں گھس گیا تو پھر ادھر ہی رہے گا، پھر آگے نہیں جا سکے گا۔ یہ رسول اللہ نے مثال سے سمجھایا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ حکم دیتا ہے اللہ تمہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تورات دی، تماما مکمل پورا تورات، علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق بنائے، احسن عملہ وتفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل بھی موجود تھی، وہدی، اور اس کو ہدایت تھی، ورحمۃ، رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یوقنون، شاید یہ لوگ رب کی ملاقات میں یقین کر لیں۔ یہ تو تورات کی بات ہوگی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب، یہ قرآن ہم نے اس کو اتار دیا ہے، مبارک کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوهُ، تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم ہو۔ ان تقولوا یعنی اللہ تقولوا، تاکہ کل تم پھر یہ نہ کہو، ان تقولوا اللہ تقولوا، کہ کل پھر تم یہ نہ کہو، مانے نہ بناؤ۔ قرآن اس لیے دیا، کتاب اس لیے دیا، کل تم پھر یہ کہنا شروع کر دو گے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ اللہ نے تو کتابیں دی تھی ہم سے پہلے لوگوں کو، تورات دی یہودیوں کو، انجیل دی عیسائیوں کو، ہمیں تو کوئی کتاب ملی نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے، ہمارے تو زبان ہی تورات والی نہیں ہے، انجیل والی نہیں ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ نے وہ معنی ختم کر دیا، عربیوں تمہاری زبان میں اللہ نے قرآن اتار دیا، عربی، قرآن عربی، عربی زبان میں اللہ نے قرآن تمہیں دے دیا، اب تو مانو نا، اب تو اس پر عمل کرو نا، اب تو اس کو سمجھو نا۔ او تقولو، یا پھر تم کل یہ نہ کہو، اس لیے تمہارے بارے میں نے ختم کر دیے، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر قرآن اترتا، کتاب اترتی، لکنا اہدی منہم، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان لوگوں میں سے۔ یہودی نکمے تھے، عیسائی نکمے تھے، اگر ہمیں کتاب ملتا نا تو ہم اس پر بڑا عمل کرتے،
نافرمان تھے، میں نے ابالا ختم کر دیا، بیچ دیے کتاب تمہارے طرف۔ فقد جاءکم بینہ، آ گیا تمہارے پاس گواہ من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، وہدی، اور ہدایت بھی آ گیا، رحمت بھی آ گیا۔ یہ قرآن ہے، یہ بینہ بھی ہے، ہدی بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اعرض عنہا، اس سے اعراض بھی کر لے۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اعراض اس سے کر لے، منہ موڑ لے۔ سنجزی الذین یصدفون، ہم کو چند بدلہ دے دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، جو منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں میری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، بسبب اعراض کرنے کے، بسبب منہ موڑنے کے۔ حال ینظرون، اچھا ایمان نہیں لاتے ہو، کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ حال ینظرون، کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم؟ یہ انتظار نہیں کر رہے الا مگر اس کا، ان تاتیہم الملائکہ، یہ فرشتوں کے آنے کے انتظار میں ہے۔ ان کو فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں گے۔ ارے فرشتے جب آئیں گے پھر تو وہ عذاب لے کے آئیں گے، پھر تو مار کے چھوڑیں گے تمہیں۔ بدر میں آئے تھے نا فرشتے۔ حال ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے الا مگر اس بات کا، ان تاتیہم الملائکہ، کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، تمہارے پاس فرشتے آ جائے۔ او یاتی ربک، یاتی عذاب ربک، یا تمہارے رب کا عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے بعضی نشانی قیامت کی تمہارے رب کے طرف سے۔ کس چیز کے انتظار کر رہے ہو کہ ایمان نہیں لا رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں کہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے؟ فرشتوں کے آنے کا اگر تمہیں انتظار ہے تو فرشتے جب آئیں گے پھر چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا رب کے آنے کا انتظار ہے کہ رب آئے گا، یعنی رب کا عذاب آئے گا، تو عذاب جب آئے گا پھر تو موقع نہیں ملے گا تمہیں، پھر تو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے انتظار میں ہو کہ سورج مغرب سے نکل آئے بجائے مشرق، یا پھر چاند برآمد ہو جائے، یا پھر آگ نکل آ جائے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے مشرق کی جانب سے آگ کا نکل آنا، جو لوگوں کو محشر کی طرف بگائے، محشر کی طرف جمع کرے، اس انتظار میں ہوں۔ یاجوج ماجوج نکل کے آئے، جو قیامت کی علامات میں سے۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتر کے آ جائے، اس انتظار میں ہوں۔ حال ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے الا مگر اس بات کا، تاتیہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے پاس آئے، او یاتی ربک، یا تیرے رب کا عذاب ان کے پاس آئے، یعنی یاتی عذاب ربک، یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ یوم یاتی، جس دن آ جائے، بعض آیات ربک، تیرے رب کے پاس ہی نشانیاں، قیامت کے علامات نمودار ہو جائیں، یعنی سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل آئے، پھر کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها، نفع نہیں دے گا کسی نفس کو ایمان لانا۔ اب اگر کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہی نہیں۔ قیامت کی نشانی ایک دفعہ ظاہر ہو جائے پھر ایمان معتبر نہیں ہے۔ لا ينفع نفسا ایمانها، نفع نہیں دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جس نے پہلے سے ایمان نہیں لایا، پہلے سے ایمان نہیں لایا، ابھی نشانی دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے، لیکن وہ ایمان پھر مقبول نہیں ہے اللہ کے۔
او کسبت فی مالہا خیرا، اس کو سمجھے، او کسبت فی مالہا خیرا، یا اس نے جو کیا ہو اپنی مال میں کوئی خیر کا کام، ایمان میں کوئی خیر کا کام کیا ہو تو وہ بھی لا ينفع، وہ بھی نفع نہیں دے گا۔ بھائی ایمان میں جس انسان نے خیر کا کام کیا ہے کیوں نفع نہیں دے گا؟ بھائی اس ایمان سے اب جو لایا ہوا ایمان ہے، قیامت کے نشانی کے دیکھنے کے بعد جو ایمان لایا ہے، نہ وہ ایمان معتبر ہے، نہ اس میں اگر کوئی نیک عمل کر لے وہ معتبر ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس ایمان میں جو قیامت کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لایا گیا ہے، اس ایمان میں اگر کوئی نیک عمل کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہے، نہ وہ ایمان قبول ہے نہ اس میں نیک عمل قبول ہے۔ قل انتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کافروں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا عذاب تمہیں پکڑتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے بانٹ دیا ہے اپنا دین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اپنا دین، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو چل رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ کافر مشرکین جو اپنے مرضی کا دین بنائے ہوئے ہیں وہ مراد ہے، اس کو ائمہ کرام پر چسپاں نہ کیا جائے۔ انہوں نے فرقوا دینہم، دین ان کا سب کا ایک ہے، اختلاف صرف فروعی مسائل میں، اور یہ فروعی مسائل میں ائمہ کا اختلاف کیوں ہوا ہے؟ ان کو کوئی شوق ہے اختلاف کا؟ یہ اصل میں اختلاف احادیث کا ہے، یہ اختلاف احادیث کا ہے جو ائمہ کا اختلاف آ گیا ہے۔ اور اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اس کے پیغمبر کے تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے، کوئی حدیث بغیر عمل کے نہ رہے۔ تو کچھ لوگ ایک امام کے متبعین بن گئے، کچھ دوسرے کے بن گئے، کچھ تیسرے کے بن گئے۔ اصل میں رسول اللہ کی جتنی حدیثیں ہیں اور سب پر کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا ہے دنیا میں۔ ایک عمل کر رہا ہے رفع الیدین والی حدیث پر، دوسرا عمل کر رہا ہے جس میں عدم رفع یعنی رفع الیدین نہیں ہے، اس والی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں۔ کوئی زور سے آمین والی حدیث ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کوئی آہستہ جو امین کی حدیث آئی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ فروعی مسائل کہلاتے ہیں، یہ اصولی مسائل نہیں ہے، یہ جاہلوں نے اس کو اصولی مسائل بنا دیے ہیں۔ اور جی تمہاری تو نماز نہیں ہوتی، تم تو آمین زور سے نہیں کہتے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، تم تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ بھائی اگر میں فاتحہ نہیں پڑھتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں نا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا اس کے لیے پڑھنا ہے۔ مالی انازع القرآن، کیا بات ہے کہ تمہارا قرآن میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے، ادھر میں پڑھ رہا ہوں تو پیچھے تم بھی پڑھ رہے ہو۔ بہرحال ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا، پھر خواہ وہ آیتیں جو کسی کافر کے لیے وارد ہے وہ ائمہ کرام کے اوپر چسپاں کرنا، یہ انتہائی حماقت اور انتہائی جہالت ہے، یہ جہالت پہ جہالت ہے۔ تو فرقوا دینہم سے مراد وہ کافر ہے جس نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو اپنے مرضی کا بنایا ہوا ہے، وکانوا شیعا، ان کے کئی گروہ بن چکے ہیں، جیسے یہودیوں میں کئی گروہ، عیسائیوں میں کئی گروہ، لست منہم فی شیء، میرے نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ ثم ینبئہم، پھر ان کو بتائیں گے اللہ بما کانوا یفعلون، وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
جو ایک نیکی کرے گا اللہ سے 10 بدلے لے لے. ایک نیکی کے بدلے اللہ کے پاس کم از کم 10 ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک کے 10، ایک کے 700. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 دگنا ثواب ملے گا. ومن جاء بالسیئہ، جو کوئی گناہ کر دے فلا یجزی الا مثلہا. اللہ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے. نیکی ایک کرو تو 10 اور گناہ ایک کرو تو 1. فلا یجزی الا مثلہا، اتنا ہی بدلہ ہے اس کا. گناہ کا 10 گنا نہیں ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کی جائے گی. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے. ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے. اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دِينًا قِيَمًا، دین سیدھا. ملت ابراہیم، جو حضرت ابراہیم کا دین حنیفہ، جو باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا ہے. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی، کہو میرے نبی، ان صلاتی میری نماز ہے، ونسکی میرے قربانی، ومحیایا بلکہ میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے یہی حکم ملا ہے. وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کے تابعداروں میں سے ہوں. قل، میرے نبی کہے، غیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا اپنے لیے کسی اور رب کا تلاش کروں؟ غیر اللہ ابغی ربا، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کوئی اور رب؟ وہو رب کل شیء، وہ سب کچھ کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتا ہر نفس مگر اس پر. مطلب انسان نے اگر گناہ کیا ہے تو نقصان اسی کا ہے، گناہ کا سزا اسی نے بھگتنا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں لادا جائے گا، لا تزر نہیں لادا جائے گا کسی بوجھ اٹھانے والے پر، وزر اخری دوسرے کا بوجھ. گناہ جس نے کیا ہے اس کا بوجھ اسی کے اوپر لادا جائے گا. ایک ایک کیے ہوئے گناہ کا بوجھ دوسرے پہ نہیں لادا جاتا. کہ گناہ کسی نے کیا ہو پکڑا کسی کو جائے، ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. دنیا میں تو بسا اوقات جرم کوئی شخص کرتا ہے، پکڑا کوئی جاتا ہے، بے گناہوں کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیتے ہیں، بے گناہ کو جج سزا بھی سنا دیتے ہیں. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں لادا جاتا کسی نفس پر جس نے گناہ لادا ہو، جس کو گناہ لادا ہو دوسرے کا گناہ. وزر اخری، لا تزر نفس وازرۃ وزر اخری، نہیں لادا جاتا ایک نفس پر دوسرے کا بوجھ. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم، وہ تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہوتے تھے. وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنا دیے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بلند کر دیے تم میں سے بعضوں کو بعض پر درجات میں. لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کر دے. فیما آتاکم، اس نے تمہیں جو کچھ دیا ہے. اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، بعضوں کو بعض پر درجات میں بلندی دی، مرتبے بعضوں کے بعض کے اٹھا دیے.
مالداری کے حساب سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، لیبلوکم، اس میں تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے، فیما آتاکم، تمہیں جو کچھ اس نے دیا ہے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت جلد سزا دینے والے ہیں، اور انہ لغفور رحیم، وہ غفور الرحیم بھی ہے، لہذا اس کی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کی غفوریت اور اس کی رحیمیت کو اپنے لیے بناؤ، اور وہ تب بنے گا کہ آپ نیک اور صالح عمل کریں گے تو پھر صحیح راستے پر چلو گے، تو پھر اللہ تمہارے لیے غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ پاک کرے کہ وہ ہمارے حق میں بھی غفور و رحیم بنے اور اس کے فیصلے ہمارے حق میں کر دیں۔ بس اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت المنصور بكل حسین وانت على كل شيء قدیر۔ یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے قیامت والے دن کا شفیع بنا دے۔ یا اللہ اس کے پڑھنے کا، عمل کرنے کا یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پڑھنے کا، عمل کرنے کا توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، خصوصی رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مال جان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانان فلسطین پر اپنا رحم و کرم فرما دے، کافروں کو یا اللہ نیست و نابود تباہ و برباد فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل عاقبتنا خيرا في الامور كلها، اجرنا من عذاب النار يا مجير، اجرنا من عذاب القبر يا مجير، اجرنا من عذاب الحشر يا مجير۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه